وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اسے، اِذَا عَاهَدتُّمْ، جب کہ تم نے اللہ کو قول دیا، عہد کیا، اپنے اس عہد کو پورا کرو۔ دیکھیں، ایک عہد تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح سے لیا تھا جب ہم دنیا میں اس جسم کے ساتھ نہیں تھے، اللہ کے ہاں روحوں کی شکل میں، اللہ کا جو بھی ایک کولڈ سٹوریج ہے اس میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے یہ عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ ہماری انسٹنکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رکھ دی۔ اس کے بعد جب وقت کا پیغمبر دنیا میں آتا ہے اور لوگ ان کے ہاتھوں پر اللہ کی توحید کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ، اور پیغمبر چونکہ دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ آپ کا عہد ہے۔ تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے پیغمبر کے ذریعے جو اللہ نے عہد لیا اس عہد کو پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، ان میں سے ایک کمانڈ یہ ہے کہ عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، کوئی اسے قول دیتے ہیں، اسے پورا کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو جائے، اور اس میں بھی ظاہر ہے اگر آپ روٹین سے ہٹتے ہیں تو پھر حقوق العباد کا معاملہ ہے، وہ اسی شخص سے آپ نے معافی ترافی کروانی ہے۔ باقی یہ جو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ کوئی قول کسی کو دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ انشاءاللہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ چکا ہوں گا، اور بعد میں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ پہنچے نہیں تھے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بات کی تھی، میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ یہ اکثر آپ نے سنے، لوگ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ نہیں بولا تھا، میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ یہ بہانہ آپ نہیں لگا سکتے۔ ونس آپ نے جب کسی کو زبان دے دی، اس کے ساتھ یہ بولنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ شرط صرف قسم کے کیس میں ہے، جس قسم کے توڑنے پر کفارہ ہے کہ آپ یہ بولیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا مستقبل کے کسی کیس کے بارے میں، تو وہاں پر قسم ٹوٹنے پر کفارہ اسی صورت میں بنے گا جب کوئی یہ لفظ بولے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کروں گا۔ رہا عموماً ہمارا آپس میں گفتگو کرنا، جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا یا فلاں وقت میں گھر میں اویلیبل ہوں، آپ مجھ سے مل سکتے ہیں، یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں، اس کے لیے جملہ نہیں بولنا ہوتا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا جب تم کسی کو قول دو تو اپنے عہد کو پورا کرنا ہے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسمیں مضبوط کرنے کے بعد انہیں مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی ان قسموں کے اوپر گواہ بھی کر چکے ہو۔ یعنی یہ عہد اور پاسداری سے اگلا ورژن ہے کہ آپ نے نہ صرف کسی کے ساتھ عہد کیا بلکہ اس پہ اللہ کی قسم اٹھائی اور یہ کہا کہ اللہ گواہ ہے اس بات پہ کہ میں جو آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں میں اسے پورا کروں گا۔ یعنی یہ سپر کمٹمنٹ ہے، ایک تو صرف قول دینا، اس کے بعد اللہ کی قسم اٹھانا، تو اللہ کو گواہ بنانا، یہ پھر اس چیز کا متقاضی ہے کہ آپ نے اپنی اس قسم کی حفاظت کرنی ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قسم کا تفصیلی ذکر تو میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے کانٹیکسٹ میں کر چکا ہوں کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ قسم اور منت، ان دونوں کا کفارہ ایک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ منت توڑنے کا بھی کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے، اور قسم توڑنے کا کفارہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، جو آج کل تو obsolete ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑے لے کر دینے ہیں، اور اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو پھر مسلسل 3 روزے رکھنے ہیں۔ منت توڑنے کا کفارہ بھی یہی رپورٹ ہوا ہے، وہ مسلم شریف میں ہے کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا۔ اب قسم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
قسم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ مستقبل میں کسی واقعے کے بارے میں کمٹمنٹ کوئی کریں. مثلا اللہ کی قسم میں فلاں شخص کے گھر کبھی نہیں جاؤں گا، اور آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی قسم ٹوٹ گئی. لیکن آپ ماضی میں کچھ کر چکے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں فلاں جگہ نہیں گیا تھا، تو یہ قسم نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جو آپ نے بولا ہے، اور اس کا کفارہ بھی کوئی نہیں، صرف توبہ ہے. قسم ہمیشہ فیوچر سے تعلق رکھتی ہے کہ میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا. جب آپ اس کے اپوزٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. ماضی کے کسی واقعے میں شدت پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے کہنا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کیا تھا، جبکہ پتہ ہے کہ ایسا نہیں تھا، تو یہ جھوٹ شمار ہوگا، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، یہ ایک جھوٹی قسم ہے. اس طرح کی سچی قسموں کے بارے میں بخاری میں آیا ہے کہ سچی قسم بھی اگر کوئی دکاندار کھاتا ہے تو مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، سچی قسم کے اوپر. جھوٹی تو چھوڑ دیں. باقی یہاں پہ جس قسم کا ذکر ہے وہ ظاہر مستقبل سے متعلق ہے، وہ آپ توڑیں گے تو کفارہ ادا کریں گے. البتہ اگر کہیں ضروری ہو جائے قسم توڑنا تو پھر قسم کو توڑنا واجب ہے اور آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس نے کوئی غلط قسم کھا لی ہے تو وہ قسم توڑ دے اپنی. بسا اوقات میں بھی کوئی قسم کھا لیتا ہوں اور جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کے مخالف کرنے میں بہتری ہے تو میں اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا. مثلا آپ نے ایک صحابی سے ناراض تھے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے بیت المال میں سے کچھ نہیں دوں گا. اس ٹائم نبی علیہ السلام ایک بشری تقاضے کے تحت غصے کے عالم میں تھے. بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ ٹھیک ہے ایسی غلطی بھی تھی، چلو معاف کرتے ہیں. اب حضور تو قسم کھا چکے تھے تو آپ نے اپنی قسم توڑی، اس کا کفارہ ادا کیا اور پھر اس کو بلا کے مال دیا. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں قسم والے، وہ قسم توڑ بھی دینی چاہیے اگر کوئی کسی نے غلط قسم کھا لی. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ قسم کھا لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ اپنی بیوی کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر تو اپنی بہن سے ملنے گئی یا بھائی سے ملنے گئی تو میری طرف سے تجھے ایک طلاق ہے. اب بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو باز ہی نہیں آئے گی، تو یہ تو جائے گی، میری بیوی بھی گئی ساتھ، تو پھر آپ اپنی یہ والی قسم بھی توڑ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کفارہ ادا کریں گے. کفارہ بے شک بعد میں ادا کر دیں، لیکن آپ اس چیز کا اظہار کر دیں کہ میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور بعد میں کفارہ ادا کر دیں. اب اگر بیوی وہاں چلی گئی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. تو اس طرح کی چیزوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے قسم کھاتے ہوئے. رہا منت کا معاملہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی، کنجوس کا مال نکل جاتا ہے. کوئی شخص کی منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا کھانا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، میں فلاں نیکی کا کام کر دوں گا. اب اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں منت ماننے سے آپ کا وہ کام نہیں ہوگا، آپ کا صرف مال نکلے گا. منت ماننے سے کبھی بھی کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی، لیکن اگر کوئی منت مان لے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. البتہ اگر کوئی ایسی منت ہے جو آپ پوری نہیں کر سکتے یا وہ منت گناہ کے کام سے متعلق ہے، مثلا میرا بیٹا ہوا تو میں 1 سال کے بعد اس کی چٹیاں منڈواؤں گا فلاں مزار پہ جا کے. زمانے جاہلیت میں کسی نے قسم کھا لی، اب وہ توحید پہ آ گیا، اسے احساس ہوا، تو بھائی وہ منت آپ نے پوری نہیں کرنی، وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے. لیکن چونکہ وہ غلط منت تھی اس کی پینلٹی آپ کو پڑے گی، آپ کفارہ ادا کریں گے اس کا، وہی والا جو قسم والا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 والا، اور اس منت کو پورا نہیں کریں گے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کوئی ایسی منت نہ مانو جس پہ تم قادر نہیں ہو یا مشکل ہے. مثلا کوئی کہتا ہے روزانہ 1000 نفل پڑھوں گا، منت تو مان بیٹھا اس ٹائم، اب پتہ چلا کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، یا ایون روزانہ 2 نفل فالتو پڑھنا بھی کئی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ منت توڑ دیں، اپنی کفارہ ادا کر دیں. اور اس حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ نہ کوئی ایسی منت مانو جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ہو. اس طریقے سے ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نے منت مانی تھی کہ مقام بوانا پر میں کچھ اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
دیکھنا کہیں وہاں زمانہ جہالیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، اس چیز کا خیال، یعنی زمانہ جہالیت میں بھی اگر کوئی میلہ لگتا تھا یا کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی وہاں پہلے، اب نہیں، پہلے ان کا نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا تم اپنی منت کو پورا کرو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث اس بات پہ گواہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں پہ اللہ کے نام کی منت بھی آپ پوری نہیں کر سکتے، یا ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ حضور نے کہا زمانے جاہلیت میں تو کہیں بت کی پوجا نہیں ہوتی تھی، کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، کیوں؟ یہ نہ ہو کہ تم وہاں جا کے دیگے دو اور لوگ کہیں کہ جی فلاں بزرگوں کی، شاہ صاحب کی یاد تازہ ہو گئی ہے، ظاہر ہے وہ دوبارہ سے رینیو ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں جہاں زمانے جاہلیت میں خلاف شرع کام ہوتے ہوں، بعد میں ختم ہو چکے ہوں، وہاں پہ بھی اللہ کے نام کی آپ منت نظر نیاز نہیں دے سکتے، اور جہاں آج تک برائی کے کام ہو رہے ہیں وہاں جا کے اس طرح کی منت ماننا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی داتا دربار پہ یا فرید گنج شکر کے دربار کے اوپر دیگ نہ دیں، وہاں غریبوں میں تقسیم نہ کریں، تو اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ وہاں پر خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، یہ مزارات ہی نبی الاسلام کی نافرمانی پہ ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے قبروں پر عمارت بنانے سے، ان کو پکا کرنے سے، ان پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے یا ڈائریکٹ بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو جو اڈے رسول اللہ کی نافرمانی پہ بنائے گئے ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح کا نیکی کا کام کرنا بھی منع ہے، ان اڈوں کو سپورٹ کرنے والی بات ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی چوک میں کھڑے ہو کر کریں، کسی بازار میں کریں، کسی گراؤنڈ میں کریں، مزاروں میں نہیں کر سکتے۔ اصل یہ حدیث کہ نبی الاسلام نے فرمایا زمانے جاہلیت میں کوئی مشرکین عرب کا میلہ تو نہیں لگتا تھا یا کوئی بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی، یہاں جو میلے لگ رہے ہیں اسلام کے نام کے اوپر، وہاں پہ آپ کو مخنث نظر آئیں گے ناچتے ہوئے، سرکسیں ہو رہی ہوں گی، بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہوں گے، اور جو مقامی حکومتیں ہیں ان کی سرپرستی میں۔ ہمارے جہلم شہر میں تو ہم نے کتنا عرصہ بھوگتا ہے اس کو، اب تو آلموسٹ وہ آپ سمجھے اپنی موت مر گیا، لوگوں کو ایجوکیشن ہوگی، ویسے بھی اب ہر چیز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، وہاں جا کے کسی نے کیا کرنا ہے کہ پیسے بھی خرچیں اور ذلت بھی کاٹیں۔ تو یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے، اس لیے میں نے قسم اور منت کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کر دی، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ جو نبی الاسلام کا فرمان کہ منت کی وجہ سے مصیبت نہیں ٹلتی، تو پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں؟ صدقہ اور خیرات کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ جناب آزمائی ہوئی چیز ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، یا ایون جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، جو آپ کے متعلقین ہیں، آپ کے انڈر لوگ ہیں، آپ ان کے اوپر مال خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت کرے گا، آپ کی عمر میں بھی برکت کرے گا۔ اب کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ عمر تو ہر بندے کی فکس ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب لمحہ آ جائے گا موت کا، ایک لمحہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، بالکل فکس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر تو تھی 50 سال، لیکن اگر اس نے سلوک کیا تو میں اس کی عمر 70 سال کر دوں گا، یا عمر تو 50 ہی رہے گی لیکن یہ کام وہ کرے گا نیکی کے جو 70 سال کی عمر میں بھی نہیں لوگ کر سکتے، اتنی ٹائم میں برکت ہو جائے گی۔ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ تقدیر نہیں بدلتی، اور یہ بات بھی درست ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ بدلتی کیسے ہے؟ وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا میں اس کے لیے کر دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا۔ لہذا دعا کی اہمیت اپنی جگہ رہتی ہے، دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدلتا ہے، کیونکہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کے لیے معاملہ آسان کر دوں گا۔ اسی کی بنیاد پہ ہم صبح و شام کے اذکار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مصیبتیں ٹالتا ہے۔ پھر دعا، جامع ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ہر حال میں قبول کرتا ہے، جو اہل ایمان میں سے ہے۔ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا کوئی اور نعمت بدل دے گا، یا پھر قیامت کے دن کے لیے اسے محفوظ کر دیا جائے گا، اس کے بدلے اسے نیکیاں مل جائیں گی۔
تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. تو دعا قبول ہوگی ہر حال میں. یہ ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اسپیسیفکلی اور پوری انسانیت کے لیے بھی، خواہ نان مسلم بھی ہو، ایک قبولیت کا رشتہ رکھا ہوا ہے انسان کا اور اپنے رب کا. وہ آپ اللہ سے مانگے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہی اللہ دے گا. وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ دے یا نہ دے. عین ممکن ہے اس میں آپ کے لیے شر ہو، زبردستی آپ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، مل جائے اور اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہوں. اس لیے سورہ البقرہ میں ہے کہ بعض اوقات کسی چیز میں تم بھلائی تصور کر رہے ہوتے ہو، اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے، اور بعض شر والی چیزیں تم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہو، اس کے اندر بھلائی چھپی ہوتی ہے. شر بھی بعض اوقات پہنچ جاتا ہے انسان کو، لیکن الٹیمیٹلی اس میں شر سے مراد وہ گناہ کا کام نہیں، مراد یہ تکلیف. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اسپیسیفکلی تو یہ آیات جہاد اور قتال کے لیے آئیں کہ اس کو لوگ کراہت سمجھتے تھے، ظاہر ہے جان دینی پڑتی ہے. تو اللہ نے کہا اس کے اندر تمہارے لیے خیر بھی چھپا ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر تم خیر سمجھ رہے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شر بھی چھپا ہو سکتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے. تو ہر وقت اللہ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ رکھنی ہے، اور جو الٹیمیٹ کمٹمنٹ ہے جو ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، کہ توحید میں ہم خالصتاً اللہ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مانیں گے اور ان کی اطاعت اختیار کریں گے. وہ کمٹمنٹ آپ نے پوری کرنی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اور دیکھنا اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی ایفرٹ پٹ کر کے، قوت لگا کے اس نے سوت کاتا. اگلے زمانوں میں یہ چرخے تو میں نے خود بھی دیکھے ہوئے، میں نے لوگوں کو اس پہ کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ چرخے کے ذریعے وہ دھاگا بنا کرتے تھے، اونی دھاگا، باقی کاٹن کا. تو اس عورت کی مانند نہ ہونا جس نے سوت تو کاتا، وہ دھاگا تیار کیا اور اس کے بعد اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اپنی ساری کی ساری محنت کو خود ہی ضائع کر دیا. اتنی محنت سے وہ ایک گولا تیار کیا، اس کے بعد اس کو توڑنا شروع کر دے یا آگ لگا دے. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں اس کے بعد اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، گویا کہ وہ اپنا سارا سرمایہ اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دیتے ہیں. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اپنی قسمیں آپس میں ایک دوسرے سے مکر و فریب کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ بھی ہو جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو. یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ سے آگے نکلنے کے لیے اگر کوئی قبائلی سسٹم میں عہد و پیمان آپس میں کیا ہوا ہے، بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ ایک گروہ کمزور ہو گیا، دوسرا طاقتور، تو اب کہ میں اب کسی عہد کی پاسداری نہیں کرتا. یہ حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ مکر و فریب بھی نہیں ہونا چاہیے قسم کے معاملے میں، کہ یہ اس وقت تک تھا اب نہیں ہے. اس کی ایک مثال جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر مسلمانوں کا رومن امپائر کے ساتھ ایک عہد تھا، پیس ٹریٹی تھا. جب وہ ٹریٹی مکمل ہونے والا ہوا، یعنی غروب آفتاب کے وقت اس نے ختم ہو جانا تھا، وہ اپنا پورا ٹائم پیریڈ جو بھی چند مہینوں کا تھا، اس سے پہلے ہی حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں لا کے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر بٹھا دی کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے اور ان سے ان کا علاقہ چھین لیں گے. تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا تھا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا عہد ہو، جب تک اعلانیہ اس عہد کو نہیں توڑو گے اس قوم کے ساتھ تم یوں جنگ نہیں کر سکتے، انہیں بھی جنگ کی تیاری کا موقع دو.
وہ تو فورس ہی نہیں کر رہے کہ بھئی وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو عہد ہے جب یہ پورا ہوگا تو نیا عہد ہوگا، رینیو ہوگا، کیونکہ کہ عہد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا، اب ہم نے نہیں لڑنا، اب لڑنا ہے تو پھر ٹائم دیا جائے گا کہ بھائی یہ عہد ختم، 1 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو ہماری شرائط قبول کرو یا ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں دھوکہ دے کے ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ تو حضرت معاویہ کو اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑا۔ یعنی آپ دیکھیں مسلمانوں کو کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ جنگ کے بھی اصول ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یہ نہیں ہے، جنگ کے بھی اصول ہیں۔ اور یہ سورۃ الانفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قوم سے تمہارا عہد ہے تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ عہد کو نہیں توڑو گے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ تو اس طرح کے معاملات سے صرف تمہیں آزماتا ہے۔ کسی کو مضبوط کر دیا، اب اس کی آزمائش ہے کہ وہ عہد پہ قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ کمزور تو رہے گا ہمیشہ، جب آپ کے پاس طاقت آئے گی پھر پتہ چلے گا کہ آپ شریعت کے عامل ہیں یا نہیں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ ضرور بالضرور ظاہر کر دے گا قیامت کے دن ان کو وہ بات جس میں دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا فیصلہ فرما دے گا۔ یہ آخرت کا ڈر تو ہمیشہ اس طرح کے معاملات کے بعد سنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنا قبلہ درست کر لیں، اور اگر کسی کو کوئی وہم آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرنا، تو وہ ذرا کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے، ہر نعمت کا حساب لینا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، یعنی سارے کے سارے ہی ہدایت پہ آ جاتے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا۔ یہ جو اللہ کا پلان ہے کہ انبیاء کو بھیجا، چند ایک لوگ ایمان لاتے ہیں، زیادہ تر مخالف ہی رہتے ہیں، کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، پھر جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ حق کے راستے پہ نہیں چلتی، دین اور دنیا کو ایسا ساتھ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رونتی چلی جاتی ہے۔ صرف اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے، رسول کو مان رہے ہوتے ہیں، رسول کی نہیں مان رہے ہوتے۔ تو اکثریت نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ کسی کو یہ وہم نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کا تو سارا پلان ناکام ہو گیا، کہ اس نے یہ کائنات بنائی تھی کہ لوگ اس کی عبادت کرتے اور اکثریت شیطان کے راستے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کرنی ہوتی نا تو سب کو ہی ایک امت بنا دیتا، یعنی سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے مَن يَشَاءُ، کہ جو چاہے کہ اسے گمراہ کیا جائے، جو خود گمراہ ہونا چاہے۔ یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور یہ ترجمہ بھی درست ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ بیک وقت یہ عربی کی خصوصیت ہے، یہ دونوں ترجمے درست ہیں، یعنی جو گمراہ ہونا چاہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، یہ ترجمہ بھی درست ہے، اور جسے اللہ چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اس چیز کی متقاضی ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہی گمراہ ہوتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، یعنی بچنے والی بات کوئی نہیں ہے، اپنا حساب و کتاب تمہیں دینا ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، پھر وہی بات آ گئی، اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو، ایک دوسرے کو مکر و فریب دینے کا ذریعہ قسموں کو نہ بناؤ۔ اچھا، بعض لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے نا خام خواہ قسم اٹھانا، اللہ کی قسم، یعنی ایک تماشا ہی بنایا ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو قسمیں ہیں نا ان کے اوپر کفارہ نہیں ہوتا، جو آپ عادتاً واللہ باللہ تاللہ، یہ عربیوں میں آج بھی رواج ہے، جب تک کہ پورے آپ وثوق کے ساتھ کسی معاملے میں قسم نہ کھائیں۔ خالی محاورتاً قسم بولنے سے قسم نہیں ہوگی۔ تو آپس میں بہانے نہ بناؤ، اپنی قسموں کو ذریعہ نہ بناؤ فریب کا۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا،
کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ، اور تمہیں برائی چکھنی ہو بدلہ اس کا کہ تم روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے. ظاہر ہے اس کی برائی کا وبال تو چکھنا پڑے گا. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے سے کسی کو روکتا ہے، اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، تو اس کا وبال وہ چکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے جب آپس میں پھوٹ پڑے گی قبائلی سسٹم کے اندر، جو آپ عہد و پیمان کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں، اس کو توڑیں گے تو پھر آپ کے قدم بھی نہیں جمیں گے. یہ نیچرل چیز ہے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں بڑا عذاب ہونے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو دنیا کی دولت کے عوض مت فروخت کرو، دنیا کی منفعت کے اگینسٹ. علماء یہود تو دنیا کی منفعت کی خاطر غلط فتوے بھی دے دیا کرتے تھے، حالانکہ خود شریعت کے کسٹوڈین ہوتے تھے، لیکن اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے، انہیں سزاؤں سے بچانے کے لیے ٹیلر میڈ فتوے دے دیا کرتے تھے. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو. یعنی دنیا کی دولت کی خاطر شریعت کو نہ بدلو، لوگوں کو غلط فتوے نہ بتاؤ، دین میں بگاڑ پیدا نہ کرو. یہ دنیا کی دولت تو ختم ہو جائے گی، آخرت کی دولت جو ہمیشہ کی ہے اس کے اوپر ایمفسائز کرو. اگر تم واقعی علم والے ہو نا، جاننے والے ہو، تو پھر تم یہ سودا نہیں کرو گے کہ دنیا کے چند ٹکوں کے عوض اپنی آخرت کا سودا کر لو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ، جو تمہارے پاس ہے وہ تو فانی ہے. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جبکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یعنی اگر دنیا کا مال اٹریکٹیو بھی ہو یا کسی کی سمجھ کے مطابق وہ آخرت کے مقابلے کی چیز ہے، پھر بھی آخرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، آخرت نے ہمیشہ رہنا ہے. ویسے تو دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ کوانٹٹی میں نہ کوالٹی میں. اگر یہ برابر بھی ہوں تب بھی آخرت بہتر ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ نہ ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. جو مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے تو انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور پورا سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. اس کو وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا. تو آخرت کا صرف یہ پہلو کہ وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ اتنا ڈومیننٹ ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا کی نعمت تو 40 50 60 70 80 سال کے لیے. پھر اس کے بعد اگر اس کا حساب دینا پڑا اور آخرت میں عذاب آ گیا، الٹا یہ کہ نعمت سے محرومی اور عذاب بھی آ گیا، پھر کیا فائدہ ہوا؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بالضرور ہم صبر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے اجر کی شکل میں، جو ان کے سب سے بہترین کام ہے ان کے مطابق. اچھا، اس کا ترجمہ بھی دو طریقے سے کیا گیا کہ جو ان کے اچھے کام ہیں نا ان کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اچھے کاموں کا ہی بدلہ ہوتا ہے، برے کاموں کی تو سزا ملتی ہے. جزا تو اچھے کاموں کی ہے. لیکن ایک ترجمہ اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ ہم انہیں اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس ریشو پروپورشن کے ساتھ جو سب سے بہترین انہوں نے عمل کیا ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کے. مثلا ایک شخص نے پوری زندگی میں 10,000 دفعہ فجر کی نماز پڑھی، لیکن اس میں سے اس کی 50 فجر کی نمازیں ایکسٹرا آرڈنری ہیں، باقی ساری نارمل ہیں. تو احسن ترین نمازیں وہ 50 ہیں فجر کی. قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ 10,000 فجر کی نمازوں کا بدلہ دے گا نا، تو ان 50 کے حساب سے دے گا. یہ ہے
وَأَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم میں سب سے احسن ترین اعمال ہے نا ان کو بنیاد بنا کر بدلہ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی فنیٹک اپروچ تو نہیں رکھتا، وہ تو اپنے فضل و کرم کو بڑھا چڑھا کر اپنے بندوں کے اوپر نوازتا ہے، 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو انسان نے سب سے برا طریقے سے کوئی کام کیا ہوتا ہے نا، اس کو لوگ کنسیڈر کر کے نا اس کے اچھے کام کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک اچھا کام کیا ہوا ہے ایسا، اس کی بنیاد کے اوپر باقی اچھے اعمال کا بھی ثواب اسی لیول کا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آمین۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی اچھا عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ہو مؤمن، یہ مؤمن ہونا شرط ہے، ورنہ اگر کوئی ایمان پر نہیں تو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں اسے ملے گا۔ اگر ایمان پر ہے تو آخرت کا بدلہ اسے ملے گا، ورنہ مدر ٹریسا شرک کی حالت میں دنیا سے گئی ہے تو دنیا میں اس نے نوبیل پرائز لے لیا، اپنی عزت کما لی، اللہ کے حضور اس کو اعمال کا بدلہ ملنا ہے آخرت میں جو مؤمن ہوا، جس کا عقیدہ شرک سے پاک ہوا، خواہ وہ مرد ہوا یا عورت، اور مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور انہیں دیں گے پاکیزہ زندگی۔ اب یہ زندگی دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی بھی۔ آخرت تو سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے وہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری زندگی ہے، لیکن دنیا میں بھی جو لوگ مؤمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایک قلبی سکون عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے وہ برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو آزمایا ہے تو ہم تو شاہی کوئی نہیں، ہمیں بھی آزمایا جائے گا، یوں تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں یہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا کہ جو اللہ کے راستے پہ آئے گا اسے کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ بالکل غلط ہے، یہ ہمارے وائزین نے دیا اور ایسی دھوکہ دہی سے کام لیا کہ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جو نماز پڑھے گا تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی رزق میں فراوانی ہو جائے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں جب سے دین کے راستے پہ آئے ہیں الٹا تکلیف آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو بھئی آپ کو بتائی غلط گیا تھا، پریشانیاں آئیں گی، تکلیف آئیں گی، لیکن برداشت کرنا آسان ہو جائے گی۔ ابھی آپ پریکٹیکل مثال دیکھ سکتے ہیں، کوئی خاص پریکٹسنگ مسلمان تو نہیں فلسطین کے، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کی زبان پہ آپ نے کوئی شکوہ، کوئی شکایت سنی ہے اللہ سے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں، الحمدللہ، یا اللہ راضی ہیں۔ مسلمانوں سے ضرور شکوہ کرتے ہیں وہ، اور وہ جائز ہے ان کا، ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے یہ زندگی تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے، آخرت میں اللہ کے حضور جانا ہے۔ جو چلے گئے بڑے اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، مصیبت تو ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ زندہ ہیں ہم لوگ، لیکن جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں اس کے اگینسٹ جو مسلمانوں سے مدد مانگتے ہیں وہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ ایک بندے کو پیاس لگی، اس نے پانی کی تلاش کرنی ہے، بالکل نہ ملے، پیاسا مر جائے، اللہ کے حضور شہید ہے، لیکن جب تک پیاسا ہے اس نے کوشش کرنی ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بالضرور ہم انہیں آخرت میں اجر دیں گے ان کے نیک اعمال کا، جو ان کے سب سے بہترین اعمال ہیں نا ان کے مطابق ہم انہیں آخرت کا اجر دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔ اب میرے بھائیو قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے، سورہ النحل کی آیت نمبر 98۔ اس میں ایک کرٹیکل شرعی مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے قرآن حکیم کے حوالے سے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو جب کبھی بھی تم قرآن کی قرات کرو یعنی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو
شیطان مردود راندہ درگاہ کیے گئے شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ یہ قرآن کی آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی تلاوت کے آغاز میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، سوائے اس پورشن کے کہ جہاں آپ سورت کو سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ باقی قرآن کی 113 صورتیں سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایکسکلوڈنگ سورہ التوبہ کے، جب سٹارٹ کریں گے نا سورت تو بسم اللہ ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے، وہ مصحف کا حصہ ہے، وہ قرآن میں اس سورت کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن کا حصہ ہے، آیت کے طور پر بھی آیا ہے قرآن میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 30 ہے سورۃ النمل کی، وہاں پہ بسم اللہ ایز اے آیت ہے، ایز این آیت ہے، لہذا 114 کی گنتی پوری ہو گئی۔ وہ جو سورہ توبہ سے پہلے نہیں تھی نا، وہ سورۃ النمل کے اندر چلی گئی، 114 بسم اللہ قرآن میں ہے، لیکن ان میں سے 113 جو ہیں وہ سورتوں کی آیت کے طور پر نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے، فاتحہ سے بھی پہلے، بقرہ سے بھی پہلے، لیکن وہ آیت کی نمبرنگ میں شمار نہیں ہوگا، قرآن کا حصہ ہے۔ جب آپ سٹارٹ سے سورت شروع کریں گے تو آپ پھر بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے پڑھنا کیا واجب ہے؟ اعوذ باللہ۔ کیوں؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو جب کبھی تم قرآن کی قرات کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو یہی ہم پڑھتے ہیں، یہ ہے نا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس پناہ مانگا کرو اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم سورہ النحل کی آیت نمبر 98 میں آ گیا، لہٰذا قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو کھولیں گے اپنی ہدایت کے لیے، شیطان سے بچیں گے اللہ کی پناہ لے کر، پھر قرآن آپ کے عقیدوں کی اصلاح بھی کرے گا، قرآن آپ کا لیڈر بھی ہوگا، قرآن آپ کا رہنما بھی ہوگا۔ اور اگر آپ نے قرآن اعوذ باللہ کے بغیر کھولا تو پھر قرآن پڑھ کے آپ کبھی اس سے ہدایت نہیں حاصل کریں گے، بلکہ قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالیں گے۔ اگر واقعتاً آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ یا اللہ میں شیطان مردود کے اگینسٹ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ قرآن جب میں پڑھوں تو بالکل منوان ویسے ہی سمجھوں جیسا کہ تو نے نازل کیا ہے، اور میں قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، تو پھر تو قرآن میں ہدایت ہے۔ ادروائز آپ قرآن کی تفسیر بھی بے شک 20 جلدوں کی لکھ کر فوت ہو جائیں، آپ کو قرآن میں سے کچھ نہیں ملنا۔ اگر آپ قرآن میں سے ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، قرآن کو اپنا امام نہیں مانتے، تو پھر قرآن میں آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ایک بہترین کلمات ہے، بلکہ اسماء اعظم میں سے ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اس کو ایک دوسری فارم میں بھی بیان کیا گیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں ہے ہمت نیکیاں کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ یہاں پہ بھی آپ اللہ کی توفیق مانگ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری شیطان مردود کے اگینسٹ جو تیری بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو چکا۔ نماز میں بھی آپ دیکھیں، پہلی دفعہ جب آپ نے قرآن کی قرات کرنی ہے پہلی رکعت میں، تو ہم سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باقی رکعتوں میں نہیں پڑھتے۔
باقی رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. وہ بسم اللہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ چونکہ سورت سٹارٹ سے ہو رہی ہے، بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے. وہ فاتحہ کا حصہ نہیں، لیکن چونکہ قرآن وہاں سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، لہذا بسم اللہ کو ایڈ کرنا ضروری ہے سورت کے سٹارٹ میں. البتہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کوئی سورت ملاتے ہیں، سورہ اخلاص ملانی ہے تو وہ بھی سٹارٹ سے ہے. اس سے پہلے بھی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن اگر سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ قرآن میں سے رینڈملی کوئی آیات پڑھ رہے ہیں، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو پھر اب آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ آپ نے سورہ حشر سٹارٹ نہیں کی. یا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو آپ نے ان سے پہلے نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول، نہیں، کیونکہ ادھر تو بسم اللہ موجود ہی نہیں ہے. رہا یہ کہ قرآن کے سٹارٹ میں بسم اللہ پڑھنی ہے، نہیں، قرآن کے سٹارٹ میں بسم اللہ اس صورت میں پڑھنی ہے جب آپ سورت کا سٹارٹ لے رہے ہیں. قرآن کے سٹارٹ میں آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے. اسی لیے آپ عرب علماء کو دیکھیں، ان کی سرمنیز میں بھی، جمعہ اور عیدین کے خطبات میں بھی جب وہ آیت پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے بیچ میں. یہاں کے لوگ کہتے ہیں یارو بسم اللہ نہیں پڑھ دے. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہو، جاہلو، قرآن کے سٹارٹ میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. بسم اللہ جو پڑھی جاتی ہے وہ سورت کے لیے پڑھی جا رہی ہوتی ہے، قرآن سٹارٹ کرنے کے لیے بسم اللہ نہیں ہے. اگر آپ قرات کرتے ہوئے بھی کوئی سورت بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آگے آپ نے وہ شروع کر دینا ہے. البتہ اگر سٹارٹ سے سورت کر رہے ہیں پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، یہ مصحف کا حصہ ہے، یعنی قرآن کا، سورت کا حصہ نہیں ہے. سورت ایک ہی ہے جس کا حصہ ہے بسم اللہ، وہ کون سی ہے؟ سورۃ النمل، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی کسی سورت کا حصہ بسم اللہ نہیں. اگرچہ امام شافعی کا، اہل حدیث کا اور اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے. اب یہ بہت بڑا اختلاف ہے، اس سے زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. وہ فاتحہ کی جب 7 آیات پوری کرتے ہیں تو وہ نمبرنگ ڈیفرنٹ کرتے ہیں، کیونکہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں. سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہوئی ہے. قرآن کی کسی سورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی ایز اے سورت سوائے فاتحہ کے. سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 آیات عطا فرمائی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی عطا کیا. حالانکہ قرآن پورے کو اللہ نے الگ سے ذکر کیا اور کہا 7 آیات. اسی لیے دیکھیں آپ کی نماز ہی فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی حدیث، اس کی نماز ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا. فاتحہ وہ سورت ہے جو آپ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں قیام میں پڑھنی ہوتی ہے. لہذا فضیلت کے اعتبار سے قرآن کی نمبر 1 کوئی سورت ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے. کسی اور سورت کی فضیلت فاتحہ جتنی نہیں ہے، خواہ وہ سورہ اخلاص ہو، سورۃ الفلق ہو، سورۃ الناس ہو، فاتحہ جیسی فضیلت نہیں ہے. اسی لیے بخاری مسلم میں سے کہا گیا ام القرآن، قرآن کی ماں. نام بھی فاتحہ ہے، قرآن کی چابی کھولنے والی. پورے قرآن کا مقدمہ اس کے اندر کور ہے. یہ قرآن کا مقدمہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اب فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں وہ تو آ گیا قرآن میں، اب وہ 7 کی گنتی کیسے پوری ہوگی؟ اب اہل تشیع، اہل حدیث اور امام شافعی، یہ 3 کا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری ہے الحمدللہ رب العالمین، تیسری ہے الرحمن الرحیم، اور یوں آنورڈ. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ کا، اور میرا بھی موقف یہ ہے دلائل کی روشنی میں، بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں،
کہ بسم اللہ جو ہے یہ پہلی آیت نہیں ہے. ہمارے نزدیک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے اس ایک ٹاپک کے اوپر کہ سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں جو بسم اللہ ہے یہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے, یہ الگ سے ہے. ویسے یہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کی آیت بھی ہے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ النمل آیت نمبر 30. لیکن فاتحہ سے پہلے یہ الگ سے مصحف کا حصہ ہے. فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم دوسری, مالک یوم الدین تیسری, ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ چوتھی ہے, یہ سینٹر میں. اس کے بعد 3 آیات ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل تشیع اور اہل حدیث کا تو موقف وہ حنفیوں کی ضد کی وجہ سے ہے. اس موقف کو آپ امام شافعی کے موقف سمجھیں, کوئی لادہ سے نہیں ہے. انہوں نے اہل حدیث ہوتے نا تو یہ موقف نہ ہوتا. میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. یہ انہوں نے صرف حنفیوں سے ضد کی وجہ سے امام شافعی کی پارٹی میں چلے گئے. وہ لوگ جب 7 آیات پوری کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت اور وہ جو آخری 2 آیات تھی نا انہیں وہ جمع کرتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ 2 آیات کو وہ ایک آیت کہتے ہیں. ہم تو انعمت علیہم پہ آیت نمبر 6 کہتے ہیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کو 7 نمبر کہتے ہیں. اب ہمارا اس میں جو موقف ہے اس کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بلایا تو وہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا, تم نے دیر کیوں کی؟ ان کا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ یعنی نبی الاسلام کا یہ پروٹوکول ہے کہ اگر آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں آپ نے نماز توڑ کر نہیں, نماز چھوڑ کر وہاں جانا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, نماز ٹوٹے گی نہیں کیونکہ آپ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہے ہیں. قرآن کا حکم ہے کہ جب رسول اللہ بلائیں آپ نے حاضر ہونا ہے, پھر واپسی بھی آپ نے وہیں سے اپنی نماز کو شروع کرنا ہے. تو نبی الاسلام نے کہا تم نے یہ قرآن میں یہ حکم نہیں سنا؟ اچھا, پھر نبی الاسلام کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے اس بات پہ جو اس کی سرزنش کی ہے تو آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں یہاں نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت تعلیم کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد جب معاملات سیٹل ہوئے, نبی الاسلام مسجد سے نکلنے لگے تو اس صحابی نے آ کے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے یہاں سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے نمبر 1 سورت بتائیں گے, تو آپ مجھے وہ سورت سکھائیں. تو آپ نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ آپ نے فرمائی. اب اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتا تو آپ کہتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ بخاری کی حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی الاسلام نے سورۃ الفاتحہ کو الحمد سے سٹارٹ کیا. پھر بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی, حضرت ابوبکر کے پیچھے بھی, حضرت عمر کے پیچھے بھی رضی اللہ عنہما. یہ سب قرآن کی قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے. بسم اللہ پڑھتے تھے لیکن وہ آہستہ آواز میں, لیکن قرآن کی قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے. کبھی کبھار بسم اللہ اونچا پڑھنا بھی ثابت ہے لیکن یہ عمومی عمل نہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عمر اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا, ابوبکر کے پیچھے, عمر کے پیچھے, اور عام بندہ نہیں عبداللہ ابن عمر رجل صالح. وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب قرآن کی قرات الحمدللہ سے شروع کرتے تھے. نبی الاسلام کا قرات کو الحمدللہ سے شروع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. پڑھنی ضرور ہے آپ نے آہستہ آواز میں, لیکن اونچی آواز سے جب قرات شروع ہوگی تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوگی. یہ
اس کے اوپر گواہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ اور پھر آخری دلیل جو مسلم شریف کی مشہور زمانہ میری فیورٹ احادیث قدسیہ میں سے ایک حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بات کی دلیل میں وہ حدیث سنائی اور کہا کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا۔ کس کو؟ نماز کو۔ فاتحہ کو پوری نماز کہہ دیا اللہ نے، اور راوی کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف میں، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے نماز۔ اور آگے ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ سورہ فاتحہ کا، یعنی فاتحہ پوری نماز ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی، میری توصیف کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ دیکھیں بندہ بولتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ رسپانس کرتا جا رہا ہے۔ یہ حدیث قدسی یعنی اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ نماز کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر جو سٹارٹ میں آیا کہ آدھی نماز میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ اب سورہ فاتحہ کو آدھا آپ کریں۔ پہلی چیز دیکھیں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اگر بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی نا تو یہ حدیث یوں ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ لیکن یوں نہیں ہے حدیث۔ حدیث سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب ہے فاتحہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ الحمد سے۔ اب دیکھیں تین آیات جو کہا گیا نا آدھی نماز میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، یعنی کہ آدھی فاتحہ میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ دیکھیں آدھی کیسے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم اللہ کی تعریف ہے، مالک یوم الدین اللہ کی تعریف ہے۔ تین آیات ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سینٹر میں ہے، یہ چوتھی آیت۔ اور دوسری طرف بھی تین آیات ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کے لیے ہے، بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، پہلے تعریفیں کر رہا تھا اب مانگ رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ دوسری آیت ہو گئی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یہ تیسری آیت ہو گئی۔ تین آیتیں ادھر تین ادھر۔ ادھر والی اللہ کے لیے یعنی اللہ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اور ادھر والی تین آیات میں یہ بندے کے لیے ہے، بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اب سینٹر میں کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی لیے اس حدیث میں ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ کا سینٹر کون سا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ کامن ہے، اس سے پہلے والا میرے لیے ہے، اس کے بعد والا میرے بندے کے لیے ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کا نمبر 4 ہونا چاہیے۔ تو اگر بسم اللہ پہلی آیت ہو تو اس کا نمبر 5واں بنتا ہے۔ یہ چوتھا بنتا ہی صورت میں ہے کہ پہلی تین آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور اس سے اگلا نقطہ جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا وہ بڑا زبردست ہے
انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو آیت ہے نا کامن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا بھی سینٹر ہو جاتا ہے، 3.5 آیات ادھر 3.5 ادھر۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف والے حصے میں چلا گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دعا تجھ سے کرتے ہیں، اور پھر دعا شروع ہوگی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ واو کو سمجھیں ترازو کا سینٹر ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جو واو ہے، تو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدنا الصراط المستقیم سے لے کر وَلَا-الضَّالِّينَ تک، یہ 3.5 آیات ادھر، اور ایاک نعبد یہ ہو گیا آدھی آیت، اور اس سے پہلے 3 آیات 3.5 اس طرف۔ تو یہ بالکل جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں واو ہے نا، یہ اس کا سینٹر ہے۔ یہ 3.5 اللہ کے لیے، یہ 3.5 آیات بندے کے لیے، یعنی بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایاک نستعین بھی دعا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، یہ وہ والا ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ امی سے روٹی نہ مانگے، شرک ہو جائے گا۔ او اللہ کے بندو، یہ اور چیز ہے، یہ ہے دعا، وہ ہے ظاہری اسباب، امی سے روٹی مانگنا وہ تو حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔